إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته. اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عبادت، اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں پر ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا، یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ درود و سلام نازل ہو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قرآن و حدیث اور کتاب و سنت کی شکل میں ہم تمام لوگوں تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو ان صحابہ سے جنہوں نے اس دین کی تبلیغ، اس کی نشر و اشاعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کیا۔ آج کے خطبے کا موضوع ذمہ داری اور احساس ذمہ داری۔ موضوع بظاہر خشک ہے، بظاہر اس میں بہت زیادہ تیل اور مسالہ نہیں ہے، مگر پورا سماج اس کی لپیٹ میں ہے، اور یہ موضوع پورے سماج کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ ذمہ داری عربی زبان کے مشہور لفظ مسئولیت کا ترجمہ ہے، اور مسئولیت یہ سوال سے ہے۔ سوال، جسے ہم اور آپ سوال کہتے ہیں، اسے عربی زبان میں سوال کہا جاتا ہے۔ پوچھنا، خبر معلوم کرنا، کسی کا حال چال معلوم کرنا، عربی زبان میں سوال کہتے ہیں۔
کبھی کسی چیز کے انکار کرنے پر بھی سوال ہوتا ہے، کبھی کسی کو ملامت کرنا ہوتا ہے، کبھی کسی کو ڈانٹنا ہوتا ہے، کبھی کوئی خبر معلوم کرنی ہوتی ہے، کبھی کسی چیز کو سمجھنا ہوتا ہے، تو ان تمام معنی میں سوال کا استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے مسئولیت ہے، اسی سے یہ ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کسے کہتے ہیں کہ آدمی اپنی زبان سے کسی بات کا اقرار کر لے کہ یہ کام میں کروں گا، یہ بات میں کہوں گا، اب اس کی وہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا پابند رہے۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس پر اس سے سوال و جواب ہوگا، یا اگر وہ خود کسی کام کے کرنے کا اقرار نہیں کرتا ہے بلکہ شریعت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا، کسی کام کا اسے پابند بنا لیتے ہیں کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، تمہیں یہ بات کہنی ہے، تو اب ایسی صورت میں جتنے لوگ اللہ اس کے رسول کی اس کلام کے مخاطب ہوں گے وہ سب ان تمام باتوں اور کاموں کے مسئول اور ذمہ دار ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ذمہ داری اور احساس ذمہ داری یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر سماج کے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے، سماج کا ہر شخص اپنی ذمہ داری کے تعلق سے جاگرک ہو جائے، اویئر اور بیدار ہو جائے، تو ایسی صورت میں منبر و محراب سے جمعہ کا خطبہ یہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی بڑی کانفرنسیں، بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو لمبی لمبی تقریریں ہو رہی ہیں نا، جو بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں جس پر کروڑوں روپے امت اور ملک کے خرچ ہو رہے ہیں، یہ صرف اور صرف لوگوں کو ان کی ذمہ داریاں بتانے کے لیے یا ذمہ داریوں کے بارے میں احساس دلانے کے لیے۔ اس لیے جس قوم میں ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے تو اس قوم کا ہر کام اچھا سے اچھا اور بہتر سے بہتر ہو جاتا ہے۔ سماج کا ہر شخص جب اپنی ذمہ داری کے تعلق سے اویئر ہوتا ہے اور اسی طریقے سے وہ بیدار مغز ہوتا ہے تو کوئی بھی کام ہو، چاہے کمپنی کا ہو، کارخانے کا ہو، اسی طریقے سے گھر کا معاملہ ہو، باہر کا معاملہ ہو، سماج کا معاملہ ہو، فیملی کا معاملہ ہو، کسی بھی طرح کا کوئی کام ہو، ہر شخص اگر اپنی ذمہ داری کو محسوس کر لے تو وہ کام اچھا سے اچھا ہو جاتا ہے۔ ذمہ داری کو محسوس نہ کرنے کی وجہ سے، ذمہ داری کو محسوس نہ کرنے کی وجہ سے مسجدوں میں بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں لگائے گئے کیمرہ؟ کمپنیوں میں جن کو مینیجر بنایا گیا ہے، جن کو واچ مین بنایا گیا ہے، ان سے بھی کمپنی کے مال کے چوری کا ڈر ہے، آفس کے فائلوں کے غائب ہونے کا ڈر ہے، وہاں جو کیش، وہاں پر جو پیمنٹ رکھا ہوا ہے اس کے غائب ہونے کا ڈر ہے۔ اب بتائیے، مسجدوں اور مدرسوں میں بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جاتے ہیں۔ کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ نمازیوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ مسجدوں میں میں نے دیکھا ہے کہ پہلی بات تو باتھ روم جانے کے لیے نئے چپل نہیں رکھے جاتے، اور جب رکھے جاتے ہیں تو اس کو بھی ایک سائڈ سے کاٹ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ پہننے والوں کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ اس بات کا ڈر ہے کہ یہ آدمی مسجد کی چپل بھی چوری کر کے لے کر کے چلا جائے گا۔ ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، اسی لیے ریلوے اسٹیشن پر کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں یا حکومت وقت کی طرف سے کچھ پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، وہاں پر گلاس کا بھی انتظام ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ کولر رکھا جائے تو آپ پانی کیسے پئیں گے، تو اس گلاس کو بھی زنجیر سے باندھ دیا جاتا ہے۔ کیوں باندھ دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ سماج کے لوگ جو ہے اپنی ذمہ داری کے تعلق سے بیدار نہیں ہیں۔ یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں سماج کی، لیکن یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ میں نے اس بات پر بہت زیادہ غور کیا، آپ بھی غور کرتے ہوں گے کہ بھلا مسجد میں بھی سی سی ٹی وی کیمرے کی ضرورت ہے؟ ہاں ضرورت ہے، اس لیے کہ لوگ چپلیں چوری کر لے جاتے ہیں، نئی نئی جوتیاں بدل لے جاتے ہیں، لوگ پنکھے وہ لوگ کھول کر کے لے کر کے چلے جاتے ہیں، قالین اٹھا لے جاتے ہیں،
یہاں تک کہ وضو خانے، وہ وضو خانہ جس سے لوگ وضو کر کے اپنی نماز پڑھتے ہیں، وہ ٹوٹی تک کھول کر کے لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو ذمہ داری کا پتہ نہیں ہے، ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ اس لیے آج کا یہ موضوع بہت اہم ہے کہ ہمیشہ ہر شخص کو ذمہ دار بننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ہم میں سے ہر شخص کو ذمہ دار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے لوگوں، تمہارے باڈی میں، تمہارے جسم میں جو 2 آنکھ لگی ہوئی ہے، جو 2 کان فٹ کیے گئے ہیں جن سے تم سنتے ہو اور دیکھتے ہو، اور وہ دل جس سے تم غور و فکر کرتے ہو، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا سوچتے ہو تم؟ کیا دیکھتے ہو تم؟ کیا سنتے ہو تم؟ اب اسی پر آپ قیاس کر لیں کہ یہ اتنے حساس چیزیں ہیں، اتنی نازک چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ اسی لیے شیخ عبد الرحمن السدیس کہتے ہیں کہ ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری انسان کی پرسنل ذمہ داری ہے، اس کی اپنی ذات کے تعلق سے ہے، ہماری اپنی جان کے تعلق سے ہے، ہماری اپنی عقل کے تعلق سے ہے، ہماری اپنی باڈی کے تعلق سے ہے، ہمارے ذریعے کمائے ہوئے مال کے تعلق سے ہے، ہمارے ذریعے کی جانے والی عبادات کے تعلق سے ہے، ہمارے ذریعے لوگوں کے ساتھ کیے جانے والے معاملات کے تعلق سے ہے۔ یہ پرسنل ذمہ داری ہے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا، ہماری نفس کے بارے میں، ہمارے جان کے بارے میں، ہماری عقل کے بارے میں۔ آپ ایسے ہی شراب پی کر کے، نشہ کر کے، یا بھانگ کھا کر کے، یا جو لوگ بیڑی، سگریٹ، تمباکو لگاتار کھاتے ہیں، اپنے عقل کو معاف کرتے ہیں، اپنی باڈی کو کمزور کرتے ہیں، اپنے پھیپھڑے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ تو جب آنکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا، کان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہارٹ اور دل کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو دونوں ہاتھوں سے جو آپ نے ظلم اور زیادتی اور پاپ کیا ہے، اور وہ دونوں مضبوط پاؤں جس کے اوپر آپ کی باڈی ٹکی رہتی ہے، جس پر چل کر کے آپ دنیا کے اچھے برے کام کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی سوال و جواب ہونے والا ہے۔ علماء نے کہا کہ ذمہ داری اور احساس ذمہ داری کے تعلق سے یہ آیت کریمہ اپنے باب میں بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ یہ قیامت کے دن تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ذمہ داری کے تعلق سے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترؤن الجحیم ثم لترؤنها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اے لوگو، تم سے قیامت کے دن تمام نعمتوں کے بارے میں، ہر قسم کی نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی تھیں، آپ نے اس کو بھلائی اور نیکی کے کام میں خرچ کیا ہے یا گناہ کے کام میں خرچ کیا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کیا ہے کہ اس کی ناشکری کیا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے آپ نے جائز کام کیا ہے یا ناجائز کام کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو لوگوں کو ذمہ دار شہری بناتا ہے اور ان کو بار بار ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، یہ کرامن کاتبین جو آپ کے نام اعمال کو ڈیلی ہر وقت ہمہ وقت لکھتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ یہ ساری چیزیں جو لکھی جا رہی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ میں ہیں۔ جب معمولی سا چپس جو موبائل میں لگانے کے بعد وہ آپ کی ایکٹیویٹی کے بارے میں بتا دے گا کہ آپ نے کب کیا کیا ہے، آپ کا لوکیشن بھی وہ سرچ کر کے بتاتا ہے، تو اسی زمین کے دھات سے ان تمام چیزوں کو بنایا گیا ہے۔ یہی زمین ایک ریل کی شکل میں، ایک ویڈیو کی شکل میں ہماری ساری چیزوں کو ریکارڈ کر رہی ہے، اور ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ ذمہ داری کے تعلق سے ہمیں ذمہ دار بننا پڑے گا، ذمہ داریوں کے تعلق سے ہمیں بیدار ہونا پڑے گا۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں انتہائی صراحت اور وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔
اے سماج کے لوگوں، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر پیارے نبی نے فرمایا والامیر راع، جو ملک کا حاکم وقت ہے، جو ملک کا بادشاہ وقت ہے، جو ملک کا خلیفہ وقت ہے، وہ لوگوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل راع علی اہل بیتہ، اور ایک آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اپنی بیوی بچوں اور بیٹیوں کا ذمہ دار ہے، تو جتنے لوگوں کا وہ ذمہ دار ہے اتنے لوگوں کے بارے میں اس سے سوال ہونے والا ہے۔ والمرأة راعیۃ علی اہل بیت زوجہا، اور عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں اور اس کے ذریعے کمائی ہوئی دولت جو اس کے گھر میں رکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، سوال ہونے والا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت بڑے بڑے ذمہ دار لوگ ملک کے گھبرائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو غلط کام کیے ہیں اور لوگ کرتے ہیں، ان سے پوچھا نہ جائے، ان سے باز پرس نہ ہو، ان کو بلایا نہ جائے تاکہ ان کے اوپر کیس نہ بن سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رب العالمین کے ہاں آپ سے 60 سالہ زندگی کا حساب لینے والا ہے، 50 سالہ زندگی کا حساب و کتاب لینے والا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ذمہ داری کے تعلق سے ایک بہت پیاری حدیث بیان فرمائی، پوری زندگی کا خلاصہ اس حدیث میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما افناه، کسی بھی انسان کا قدم میدان محشر میں اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، جنبش نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ وہ 4 چیزوں کے سوالات کا جواب نہ دے دے۔ عن عمره فيما افناه، اس نے اپنی عمر کہاں لگائی۔ اللہ اکبر۔ یہاں انسان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتا، انسان سال میں 1 مہینہ روزہ نہیں رکھ پاتا، انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے پاتا، انسان استطاعت کے باوجود حج نہیں کر پاتا، 24 گھنٹہ ملنے کے بعد 1 صفحہ 2 صفحہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر پاتا، اور دنیا کے آلتو فالتو کام کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے بھی گناہ کرتا ہے، اپنے ہاتھ اور پاؤں سے بھی سوال کرتا ہے۔ ان عمرہ فیما افنا، پوری عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس عمر کو کہاں لگایا، ذمہ داری کا احساس۔ وعن علمہ فیما فعل فیہ، اور اس کے علم کے بارے میں سوال ہوگا، جو جانکاری حاصل کی کہ اس علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ ہم لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں کو جو علم دیا گیا تھا، اتنی بڑی بڑی ڈگریاں آپ نے حاصل کیا تھا، آپ نے اس علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ آپ کتنا دیں گے؟ یہاں سال بھر ITR کرنا پڑتا ہے، انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنی پڑتی ہے، تو CA کو سمجھانا پڑتا ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے، اس کو ایسا ایڈجسٹ کرو۔ آپ جو 150 روپے کا لین دین کرتے ہیں اس کی بھی رسید بناتے ہیں، آپ جو ایکسپینس کرتے ہیں کمپنی کے نام پر، مطلب اتنا سارا ڈاٹا، اور سال بھر میں بھی یاد نہیں رہتا ہے کہ کس کو کتنا دیا کتنا نہیں دیا۔ اگر برابر حساب و کتاب نہیں ہے تو یہ 60 سال کی جو کمائی ہے اس کے بارے میں سوال و جواب ہو سکتا ہے؟ کتنا کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ جتنی کوتاہی کے ساتھ اور جتنی لاپرواہی کے ساتھ ہم اور آپ اپنی زندگی کو لے رہے ہیں، اتنی آسان نہیں ہے۔ اخیر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن جسمہ فیما ابلاہ، اس کی جسم کے بارے میں، اس کی باڈی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس باڈی کو لگایا کہاں۔ ارے بھائی، اس سے روح نکال لیجئے، اس سے جان نکال لیجئے، تو یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، یہ گوشت کا لتھڑا ہے، اور اس کو مٹی میں ڈال دیجئے یا زمین پر پھینک دیجئے تو چند گھنٹوں کے بعد اس سے بدبو آنے لگتی ہے، لیکن روح جب تک ہے اس میں، اس کی ایک قیمت ہے، اس کی ایک ویلو ہے۔ اس کا نام ابو ذر مدنی ہے، اس کا نام عبد الرحمن مکی ہے، اس کا نام عبداللہ سلفی ہے، اور جان نکال لیجئے وہ کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ اس باڈی کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ یہ لوگ جو زہر کھا کر کے مر جاتے ہیں، پہاڑ پر جا کر کے وہاں سے نیچے چھلانگ لگا کر کے کود جاتے ہیں، سمندروں میں جا کر کے لوگ ڈوب جاتے ہیں، ریلوے کے سامنے آ کر کے لوگ اپنے جسم کو کاٹ لیتے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ پوچھا جائے گا یہ جسم ہمارے پاس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جس چیز کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے
وہ سامان اس کو قیامت کے دن دیا جائے گا جہنم میں، اور اسی کے ذریعے وہ اپنے جسم کو عذاب دے گا۔ اگر چاقو سے اپنے آپ کو مارا ہے تو اس کے ذریعے اپنے آپ کو کاٹے گا، اپنے آپ کو زخمی کرے گا۔ زہر پی کر کے اگر مارا ہے اپنے آپ کو تو اس کے ذریعے بھی اس کو سزا دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ آزاد ہیں، یہ جسم ہمارا ہے، اس جسم کی حفاظت کرنا، بیمار ہونے پر دوا لینا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب بیمار ہو گئے، ولی اللہ ہو گئے، ایک ایک ہفتہ نہاتے نہیں ہیں، ایک ایک ہفتہ غسل نہیں کرتے، کپڑا نہیں چینج کرتے۔ اس جسم کو مناسب لباس دینا، اس کو مناسب کلائمیٹ دینا۔ گرمی زیادہ ہے، باڈی کے لیے نقصان دہ ہے، ٹھنڈ جگہوں پر چلے جائیے۔ ٹھنڈی زیادہ ہے، گرم جگہوں پر چلے جائیے۔ اس باڈی کی حفاظت کیجیے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم اور آپ اس کے بارے میں آزاد نہیں ہیں، اس پورے جسم کے بارے میں سوال ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سماج کا ہر شخص ذمہ دار ہے۔ ذمہ داری کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پرسنل ذمہ داری، شخصی ذمہ داری کہ آدمی اپنی باڈی کے تعلق سے، اپنے جسم کے تعلق سے، اپنے عقل کے تعلق سے، اور اپنی باڈی کے جو دیگر اعضاء اور جوارے اور پارٹس ہیں ان کے بارے میں اس سے سوال و جواب ہونے والا ہے۔ مگر کچھ ذمہ داریاں اور بھی ہیں جو اپنی باڈی سے ہٹ کر کے ہیں۔ ان کی بنیادی طور پر 3 قسمیں کی گئی ہیں۔ بہت ساری قسمیں ہیں ذمہ داری کے تعلق سے، لیکن سب سے بڑی اور پہلی قسم ہے ایک انسان کی ذمہ داری اس کے اپنے رب کے تعلق سے، اس کے اپنے خالق کے تعلق سے، اس کے اپنے مالک اور رازق کے تعلق سے۔ جس رب نے اسے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں اس نے 9 مہینے تک رکھا، روح پھونکنے کے بعد اس رب نے اس کے ماں کے حیض کے خون کو اس بچے کے لیے بہترین غذا، بہترین دوا، بہترین پانی، بہترین آکسیجن بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے پالا اور پوسا، اور دھرتی پر گرنے کے بعد، ولادت ہونے کے بعد، ڈیلیوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں کے پستان میں بہترین، شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور انتہائی ہیلتھی دودھ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، اور جب منہ میں دانت گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے اور پینے کا انتظام کیا۔ دال پیدا کیا، چاول پیدا کیا، گیہوں پیدا کیا، پھلوں کے باغات پیدا کیے، سبزیوں کا لاٹ اللہ نے لگا دیا۔ جدھر دیکھو اس کے کھانے اور پینے کا انتظام ہے۔ اس رب کے تعلق سے انسان کی ذمہ داری ہے کہ بالغ ہونے کے بعد، عاقل ہونے کے بعد، سمجھدار ہونے کے بعد، پٹھوں میں طاقت آنے کے بعد آدمی اپنے رب کو پہچانے کہ میرا خالق کون ہے، میرا رازق کون ہے، مجھے کس نے بنایا، میرے ماں کے پیٹ میں مجھے کس نے پیدا کیا، میرے جسم میں جان کس نے ڈالی، جان ڈالنے کے بعد مجھے زندہ کس نے رکھا، آکسیجن کس نے پہنچایا۔ اس رب کے تعلق سے ایک انسان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور زیادہ نہیں اگر کچھ کر سکتا تو کم از کم اس رب کے تعلق سے جو 2 اہم پہلو ہیں، ایک تو اعتقادی عقیدے کا تعلق جس سے ہے، اور دوسرا عمل کا تعلق جس سے ہے، ان دونوں پہلوؤں پر اسے توجہ دینی چاہیے۔ کم از کم وہ اسلام کے جو 6 ارکان ہیں، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ کم از کم آدمی اس رب کی طرف سے فرض کیے گئے ایمان کے 6 ارکان کو مانے، یہ اس کا بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ اس رب کے لیے، اس رب کے حکم پر جس نے اسے ماں کے پیٹ میں رکھا، ماں کے پیٹ سے حفاظت کے ساتھ نکالا، اور اس کے بعد اسے ایک انسان، مکمل انسان بنایا۔ اور عملی اعتبار سے اسے چاہیے کہ جب وہ ایمان کا یہ ارکان کا اقرار کر لے تو اسلام کے بھی ارکان ہیں، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، حج بیت اللہ کرنا، توحید کے بعد ان 5 ارکان پر بھی وہ عمل کرے۔ رب کے تعلق سے کم از کم یہ ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت، سچ بولنا، امانت دار ہونا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایک دوسرا میٹر ہے، لیکن جس رب نے پیدا کیا ہے، جس رب نے روزی کا انتظام کیا ہے، انسان کی دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس رب کے تعلق سے حساس اور بیدار ہو۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کفار و مشرکین تو چھوڑیے، یہود و نصارہ تو چھوڑیے، مجوسی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے چھوڑیے،
جو رب کو نہ پہچان سکے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا تھا، زبان سے اس بات کی تصدیق کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، وہ لوگ بھٹک گئے، وہ لوگ رب کا حق نہیں مانتے، وہ لوگ رب کی صحیح معرفت نہیں رکھتے ہیں، اور وہ لوگ بھٹک گئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ شرک کرنے لگے، اور پتہ نہیں کتنے معبود انہوں نے بنا لیے۔ مسجدوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں جو درگاہ بنے ہوئے ہیں، جنگلوں میں جو عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں، لوگ وہاں جا کر کے پتہ نہیں کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ تو ایک انسان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ علماء نے کہا کہ سب سے مضبوط رشتہ ایک انسان کا اگر کوئی ہے تو اس کے خالق سے ہے، اس کے مالک سے ہے، اس کے رازق سے ہے، کائنات کے نظام سے چلانے والے سے ہے۔ اس سے اونچا رشتہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ آج بھی اگر پوری دنیا آپ کی مدد سے پیچھے ہٹ جائے تو دنیا میں ایک ذات ہے رب العالمین کی کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کو اپنا خالق، اپنا مالک مانیں اور اس کے حقوق کو ادا کریں۔ دوسری بڑی ذمہ داری ہے، وہ ہے فیملی کے تعلق سے، خاندان کے تعلق سے۔ ایک انسان کو اپنی فیملی کے تعلق سے بہت اہم بات ہے یہ کہ ہم لوگ اس مشغول دنیا میں، اس بزی لائف میں اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنی فیملی کے تعلق سے ذمہ داریوں سے غافل ہو چکے ہیں۔ علماء نے بہت تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پہلو پر گفتگو کیا ہے کہ ایک انسان کو اپنی فیملی، اپنے خاندان کے تعلق سے بہت زیادہ سیریس ہونا چاہیے، بہت زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے اور بہت زیادہ ذمہ داری کا اسے احساس ہونا چاہیے۔ اب فیملی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، سب سے پہلے نمبر پر ہمارے ماں باپ آتے ہیں، سب سے پہلے نمبر پر ہمارے ماں باپ آتے ہیں جو اس دنیا میں آنے کا، ہمارے وجود میں آنے کا سبب اور ذریعہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ان کے تعلق سے ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بارہا کہا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد فوراً فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے لوگوں، تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ اسی لیے والدین کے ساتھ اچھے سلوک میں یہاں تک کہا اگر وہ مومن ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ مسلم ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ نماز روزہ پڑھتے ہیں تب تو کرنا ہی کرنا ہے، اگر وہ کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، مشرک ہیں تو بھی بھلائی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ان کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ ہاں، جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم کریں گے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، پیارے نبی نے کہا جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو وہاں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ البتہ عام حالات میں والدین اگر کافر و مشرک ہوں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ۔ ایک بچہ اپنے باپ کے حقوق کو کبھی نہیں ادا کر سکتا۔ ہاں، ایک شکل ہے، ایک صورت ہے کہ اپنے باپ کو لوگوں کے قید میں پا جائے، لوگوں کی کسٹڈی میں، کسی جنگ میں اس کے باپ کو قیدی بنا لیا گیا اور بازار میں لا کر کے اس کے باپ کو بیچا جا رہا ہے، تو اس بچہ اگر اپنے باپ کو اپنے پیسے سے خرید کر کے آزاد کر سکتا ہے تو چاہے وہ اپنے باپ کا حق ادا کر سکتا، ورنہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے حق کو نہیں ادا کر سکتا۔ ایسے ہی ماؤں کا معاملہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ماں باپ کے تعلق سے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ تمہارے ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف نہ کہو، اس لیے کہ بڑھاپے میں دماغ کمزور ہو جاتا ہے، دل کام کرنا سلو کر دیتا ہے، انسان چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتا ہے، بات بات پر ماں باپ ٹوکتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس بڑھاپے میں ان کو آپ کی خدمت کی اور آپ کے پیار کی، آپ کے محبت کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ جب تم بھی چھوٹے تھے نا تو ان کے ہاتھ میں پیشاب کر دیتے تھے، ان کے ہاتھ میں پیخانہ کر دیتے تھے، ان کے کپڑوں پر الٹی کر دیتے تھے، رات بھر مائیں تمہارے کیے ہوئے پیشاب پر لیٹی رہتی تھیں لیکن تم کو صاف ستھرے بستر پر لٹاتی تھیں۔
اس لیے قرآن اور اسلام اور اس کے رسول کبھی بھی ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہمیشہ اچھی بات بولو۔ کوئی سخت بات بولے تو پیار سے اس کو ٹال جاؤ اور دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، بالکل ایسے ہی جیسے انہوں نے بچپن میں ہماری نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ ہماری تربیت کیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ موضوع بہت لمبا ہے، مستقل ایک جمعہ کا خطبہ اس کے لیے چاہیے۔ اس پر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے ایسے آثار ہیں کہ آج جو بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں نا، اور جتنا ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں یا ہمارے والدین نے کر کے رکھ دیا ہے، اس کے حساب سے تو ہمارے پیر کو دھول کر کے ان کو پی لینا چاہیے۔ لیکن وہ ایک موقع آئے گا جب تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو ہوگی۔ تو ایک بڑی ذمہ داری خاندان میں جو سب سے پہلے نمبر پر ہے ہمارے والدین، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ ایک آدمی کی حلال اور پاکیزہ کمائی میں سب سے پاکیزہ روزی جانتے کون ہے؟ اس کے اپنے بچے ہیں، اس کے اپنے بچے ہیں۔ وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ أَطْيَبِ كَسَبِهِ، انسان کا بچہ اس کی پاکیزہ کمائی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی کمائی میں سے کھاؤ، جیسے گودام کا کرایہ کھاتے ہو، فلیٹ کا کرایہ کھاتے ہو، گاڑی سے ہونے والی کمائی کھاتے ہو، یا بزنس لگائے ہوئے سے پھل کھاتے ہو، ایسے ہی یہ بچے جب کمائے تو ان کا بھی پیسہ کھاؤ، یہ تمہارا ہی لگایا ہوا درخت ہے۔ اس سماج کے تعلق سے، والدین کے تعلق سے، اور اس سے آگے بڑھیے، بیویوں کے تعلق سے بھی ہمیں ذمہ دار ہونا چاہیے، اور صرف کھانے اور پینے میں نہیں، صرف پہنانے میں نہیں، صرف اچھے گھر میں رہنے میں نہیں، صرف ان کے دوا علاج میں نہیں، بلکہ اخلاقی طور پر بھی اپنی بیوی اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، استوصوا بالنساء خیرا، خیرکم خیرکم احسنکم اخلاقا وانا خیرکم لاہلی۔ اے لوگو، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور میں اپنے بیوی اور بچوں کے لیے سب سے اچھا اور سب سے بہتر ہوں۔ خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، میں اپنی بیوی بچوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ آج سماج میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ اپنے دوستوں کے پاس، کاروباری پارٹنر کے پاس، پڑوسیوں کے ساتھ جب بیٹھے رہتے ہیں تو بہت خوش رہتے ہیں، بہت ہنسمکھ رہتے ہیں، ان کے چہرے مسکراتے ہوئے رہتے ہیں، لیکن گھر میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سانپ سونگھ گیا، ایسا لگتا ہے کہ ان کا مزاج بگڑ گیا۔ جب بیوی بچوں کے پاس پہنچتے ہیں تو فرعون بن جاتے ہیں، حامان قارون بن جاتے ہیں، ابلیس وقت بن جاتے ہیں، ان کا مزاج اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بیویوں کے تعلق سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے کھانے، ان کے کپڑے، ان کے رہن سہن، ان کے دوا اور ان کے علاج کا انتظام کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس پر اجر و ثواب ملتا ہے، اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، ہم بستری کو بھی علماء نے حسن المعاشرہ میں شمار کیا ہے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اس عمل پر بھی ثواب؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ یہ عمل کسی غیر عورت کے ساتھ کرے تو ایسی صورت میں کیا اس کو گناہ نہیں ملے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا بالکل، کہا وہ اپنا حلال کام حلال جگہ پر کرتا ہے، اس لیے اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو خاندان میں ایک اہم پارٹ ہماری بیویاں ہیں، یہ نہیں کہ وہ دوسرے گھر سے آئی ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ آپ جیسا چاہیں ویسا سلوک کریں، جائز حدود میں رہتے ہوئے۔ یہاں تک علماء نے کہا کہ عورتوں کو پردے کا پابند بنانا، ان کے کپڑے اور لباس پر نگاہ رکھنا کہ ایسا کپڑا نہ پہنے جس سے ان کا جسم ظاہر ہو، بے پردگی ہو، یا اجنبی مردوں کے ساتھ وہ اکٹھا ہو، یہ بھی جو ہے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک میں آتا ہے۔ اور ایسے ہی شوہر کے تعلق سے بھی بیوی کو چاہیے کہ وہ ذمہ دار رہے، شوہر کی خدمت کرے، جائز امور میں شوہر کی اطاعت کرے، شوہر جب تک گھر میں رہے اس کو پورا ٹائم دے، شوہر گھر میں داخل ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں پوچھا گیا، شادی بیاہ کے مسائل آ رہے ہیں، پیارے نبی سے پوچھا گیا ای النساء خیر، اللہ کے نبی کون سی عورتیں سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا التی تسرہ اذا نظر الیہ،
ارے عورتوں میں سب سے اچھی عورتیں وہ ہیں کہ شوہر نامدار جب اس کو دیکھ لینا تو اپنے چہرے کے مسکان سے، اپنے چہرے کے مسکراہٹ سے اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ یہ خوشی بہت بڑی چیز ہے۔ اس خوشی کو پانے کے لیے لوگ یورپ اور امریکہ کے گندے جگہوں پر جاتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں پکنک مناتے ہیں، یہاں گھر میں ہی خوشی رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کو طریقہ آنا چاہیے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو خوش کر دے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرے، اس کے مال اور اس کے بچوں اور اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ اور ہاں یہ بھی ہے کہ جب شوہر شام کو آنے والا ہو نا تو وہ لہسن، پیاز، ٹماٹر، بیگن، مرچا والا جو کپڑا ہے اس کو بھی چینج کر لے، یہ نہیں کہ اسی حال میں اس کا استقبال کرے۔ شوہر کے استقبال کی تیاری کرنی چاہیے، جو ہندوستانی عورتوں میں کم ہے۔ برا مت مانیے گا، برا مت مانیے گا، یہ مزاج ہمارے ہاں نہیں ہے۔ شوہر کے استقبال، شوہر کو روانہ کرنا۔ اور ایک زمانہ ایسا تھا، میں نے پڑھا ہے کہ شوہریں اپنے عورتوں کو، اپنے شوہروں کو جب باہر روانہ کرتی تھی تو آیت الکرسی پڑھتی تھیں اور نظر بد کی دعا پڑھتی تھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ نظر صرف بچوں پر تھوڑی نہ رکھتی ہے، نظر پراپرٹی اور جائیداد پر رکھتی ہے۔ شوہر بن ٹھن کر کے جا رہا ہے، کوٹ پینٹ ٹائی میں ہے، ان کر کے اچھی گاڑی میں جا رہا ہے، اس کو ایسی عورت کی ضرورت ہے جو اس کے پیٹھ پیچھے سے دعا دے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ تم کو خیر و عافیت کے ساتھ واپس لائے، اللہ تعالیٰ تم کو ہمارے لیے تمہارا سایہ دیر تک قائم رہے۔ ایسی عورت تھوڑی نہ چاہیے جو بد دعا دے جاؤ، مر جاؤ، اکھڑ جاؤ۔ ایسی عورتیں بھی ہمارے سماج میں، کروڑوں روپیہ ہم لوگ کما کر کے بیکار ہیں، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ بنے ہوئے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہمارے سماج میں۔ عورتیں ہیں جو شوہر کو، مرد کو گھر میں ذمہ دار بناتی ہیں۔ اس تعلق سے بھی سنجیدگی آنی چاہیے ہمارے سماج میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو اس کی توفیق دے۔ اور آپ لوگ بھی جب اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا نا تو جیسے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اپنی بیٹیوں کو جب روانہ کرتے تھے تو کہتے تھے جاؤ شوہر کے لیے زمین بن جانا، وہ تمہارے لیے آسمان بن جائے گا، تم اس کو بادشاہ بنانا تو تم اس کی رانی اور ملکہ بن کے رہو گی۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اور شوہر کو جب نہیں کہنا چاہیے، اس کو پسماندہ، دلت، گرا ہوا بنا دو گی تو تم بھی تو ویسے ہی رہو گی، اور کہاں رہو گی۔ یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کریں اور روانہ کرتے وقت ان کو اس بات کی تعلیم دیں اور وقتاً فوقتاً ان کی خبر گیری کرتے رہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دیکھا ام المومنین عائشہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ابو بکر صدیق تھے، کچھ بات چیت چالو تھی اور مزاج گرم تھا۔ اس کے بعد چلے گئے، واپس آئے تو دیکھا دونوں مسکرا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، ان کو کھلاتے بھی تھے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے جائز امور میں۔ اللہ کے نبی نے مقابلہ بھی کیا ہے دوڑ کا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ سب گہرائی اور گہرائی کی باتیں ہیں۔ ہم لوگوں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، دوبارہ واپس آئے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں، تو کہا ارے آپ لوگوں نے مجھے جنگ میں شریک کیا تھا، ابھی لڑ رہے تھے دونوں، تو اب کم سے کم جو سلم ہے، امن و شانتی ہو گئی تو اس میں بھی شریک کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے بچیوں کا گھر آباد کرنے میں۔ تو بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے تعلق سے سنجیدہ رہیں، بچوں سے پیار کریں، شوہر کی خدمت کریں۔ اور ایسی ہی ایک ذمہ داری اور بھی ہے، والدین کے بعد، بیوی کے بعد، شوہر کے بعد ایک طبقہ ہے ننھے منھے بچوں کا، جو ڈیلی ہمارے سماج میں پیدا ہو رہے ہیں، یہاں پیدا ہو رہے ہیں، فلسطین میں مارے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا گونگی ہو چکی ہے، دنیا بہری ہو چکی ہے۔ ارے یہ بچے ہی تو بڑے ہوں گے، یہی تو سائنٹسٹ بنیں گے، یہی تو انجینئر بنیں گے، یہی تو پوری دنیا کی خدمت کریں گے۔ پتہ نہیں کون اس میں سے ابوالکلام بن جاتا، پتہ نہیں کون اس میں سے جو ہے وہ کہاں سے کہاں ملک کو پہنچا لیتا۔ لیکن تم نے ان پھول جیسے بچوں کو مار دیا ہے۔ پورے سماج کے لوگوں کو ان بچوں کے تعلق سے ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو شہداء میں شمار کرے، ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ صبر دے۔ اور یہ فلسطین کے لوگوں کا کلیجہ ہے، صبر کر رہے ہیں۔ کل ہی میں نے رات میں کسی کے بارے میں پڑھا، وہ مشہور حدیث جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان اور یہودیوں میں جنگ ہوگی، تو مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے تو درختوں اور پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، تو درخت اور پتھر مسلمان کو بلا بلا کر کے کہیں گے یہ یہودی چھپا ہے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا آ کر کے مار۔ تو کسی نے بہت اچھا تبصرہ کیا، وہ صحیح ہے یا غلط،
کہا کہ درخت بتائے گا، پتھر بتائے گا، یعنی انسان گونگا ہو چکا ہوگا، انسان گونگا ہو چکا ہوگا، انسان حق سے خاموش ہو چکا ہوگا، اس وقت پتھر گواہی دیں گے، اس وقت مخلوق گواہی دے گی، یہ یہودی یہاں پر یعنی بدترین انسان میرے پیچھے چھپا ہے، اس کو آج جلدی سے مار کر کے ختم کر دے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے آج حقوق انسان کی ساری تنظیمیں خاموش ہیں۔ ہیومن رائٹس کہاں ہے؟ ہیومن رائٹس اگر کسی مسلم عورت کا کوئی مسئلہ ہو جائے نا تو حقوق انسانی کی تنظیمیں گلی کوچوں میں ایسا لگ رہا ہے جیسے قربانی کے دنوں میں چھوٹے چھوٹے مکتب والے چمڑا وصولنے آ جاتے ہیں، ایسے حقوق انسانی کی تنظیمیں گلی اور کوچوں میں آتی ہیں۔ آج کئی ہزار بچے مارے جا چکے ہیں، لیکن دنیا کے کسی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر رحم ہے کسی کے ہاں تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ہیں۔ بہت کم لوگ بچے ہیں، بہت کم لوگ بچے ہیں۔ ہم لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ بہت کم لوگوں کو پاتے ہیں۔ بھارت کے کچھ لوگ ہیں جو صحافی ہیں، جو اس پر تبصرہ کرتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں، ورنہ یہ یورپ اور امریکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان نہیں جانور ہیں، اور حقیقت میں جانور ہیں۔ اگر یہ مسلمانوں کی سائنسی ترقی نہ ہوتی تو آج ان کے پاس لائٹ نہیں ہوتی، ان کو چراغ جلانے کا ڈھنگ نہیں تھا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں عراق، مصر اور عرب ممالک اور ترکی کے سائنٹسٹوں نے جا کر کے ان کو روشنی دیا ہے، ان کو ترقی دیا ہے۔ آج بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ وہاں پر ہیں۔ یہ تو جانور ہیں ہی، ویسے بھی جانور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان بچوں کو شہید کی حیثیت سے قبول فرمائے، ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ صبر دے۔ ان بچوں کے تعلق سے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ ان کی اچھی تربیت کریں، ان کے اچھے غذا، ان کے اچھے پیچھے کھانے کا انتظام کریں، اور سب سے پہلے ان بچوں کے لیے، ان بچوں کی جو ماں ہے، علماء نے کہا کہ تربیت کا سب سے پہلا پہلو یہ ہے، اگر آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کو نیک اور صالح بنانا چاہتے ہیں، ملک اور ملت کا خادم بنانا چاہتے ہیں، تو جو ان کی ماں ہے اس کے سلیکشن میں آپ اچھا انتخاب کریں، اچھی عورت اپنے گھر میں لائیں۔ اسی لیے عرب کے لوگ کہا کرتے تھے شادی کرنے جانا تو یہ دیکھ لینا کہ جس عورت سے تم شادی کر رہے ہو وہ تمہارے بچوں کے لیے ماں بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی ہے۔ یہ مرین ڈرائیو پر گھومنے والی سب ماں بن جائیں گی، یہ ننگی عورتیں سب بچوں کی ماں بن جائیں گی۔ یہ عورت ہیں لیکن بچوں کی ماں نہیں بن سکتی ہیں، بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کے لیے ماؤں کا سلیکشن کیا جائے۔ عرب کے لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تھے، لا يحملنکم جمال النساء عن صراحة النسب، اے میرے بچوں جب شادی کرنا تو خالی عورتوں کے چہرے کی خوبصورتی، ان کے چہرے کی چمک، اس کا میک اپ مت دیکھنا، ورنہ ان کے خاندان سے تم کہیں غافل ہو جاؤ گے۔ اور جو خاندان سے غافل ہو کر کے شادیاں کرتا ہے ایسی صورت میں اس کے بچے بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اچھا نجیب الطرفین خاندان دیکھیے، ددیحال بھی دیکھیے، ننہال بھی دیکھیے، اچھی عورتوں کو لائیے اور تربیت کیجیے، اپنے بچوں کو مسجد میں لائیے۔ یہ پہلی بات ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا مروا ابناءکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10۔ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، بھلے وہ بالغ نہ ہوئے ہوں، اور ہاں جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ چھوڑے تو مارو۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک مکتبہ ظاہریہ میں پڑھنے کے بعد جتنی حدیثیں مجھے ملی ہیں ان میں سے کسی حدیث میں بچوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے، خالی یہی ایک حدیث مجھے ملی ہے کہ بچے جب نماز نہ پڑھیں 10 سال کے تو ان کو مارنے کا حکم ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، سماج کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، انشاءاللہ جمعہ کے کسی خطبے میں اس کو بھی واضح کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج یہ ذمہ داری کا احساس ہی ہے کہ میں نے فلسطین کے بچوں کا ذکر کیا ہے، اس سے پہلے جمعہ کے خطبے میں ہم نے دعا مانگی ہے، آج بھی دعا مانگتے ہیں سماج کے تعلق سے، پوری دنیا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن قائم کر دے۔ اے اللہ یہ یہود و نصارہ جو جنگ کی آگ بھڑکا رہے ہیں اور اس کے پیچھے جو ان کے سیاسی اور مالی فوائد ہیں، اے اللہ تو ان کو ہلاک و برباد کر دے۔ یہ سنت رہی ہے، میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ نہ احتجاج کیجیے، نہ مظاہرہ کیجیے، نہ دھرنا دیجیے، نہ کوئی اور چیز کیجیے، اپنے بھائیوں کے لیے آپ دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کمزوروں کو اتنی طاقت دے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت دے دی تو جیسے 313 نے 1000 کا مقابلہ کیا تھا، انشاءاللہ مٹھی بھر لوگ جو ہیں وہ ان کی ہلاکت اور بربادی کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ یہ سماج کے تعلق سے ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، وہ ان کا ڈی این اے الگ ہے،
لیکن چونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بچے ہیں، اس لیے انسانیت اور اسلام کے رشتے سے ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی چھینی ہوئی زمین کو واپس کرے۔ اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ کسی انسان کو اس کے وطن سے نکال دیا جائے اور اسی کو دہشت گرد کہا جائے، اسی کو ظالم کہا جائے، اسی کو فسادی کہا جائے۔ یہاں کا بھی میڈیا، پوری دنیا کا میڈیا، کہاں ہے میڈیا جو مسلمانوں کو دہشت گرد اور فسادی کہتا تھا؟ آج وہ خاموش ہے، ان ظالموں کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ ایک انتہا ہوتی ہے، لیکن ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ لیکن یاد رکھیے اگر رات آتی ہے تو صبح بھی ہوتی ہے، صبح ہونے والی ہے اور انشاءاللہ جلد صبح ہوگی۔ اور اللہ نے قرآن میں بہت پہلے کہا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے ظلم سے غافل مت سمجھو، میں سب دیکھ رہا ہوں، ان کا وقت قریب ہے، انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو اپنے بھائیوں کے تعلق سے، انسانوں کے تعلق سے، اپنی ذات کے تعلق سے، اپنی فیملی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہمیں محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر۔